السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت روزہ کے تعلق سے چند سوالات تھے۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اکثر عوام الناس روزہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ حضور بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ رہنمائی فرما دیں اور ان سوالات کے جوابات دے کر ہماری مدد فرمائیں۔ پہلا سوال ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھی جائے اور افطار کب کیا جائے؟ دوسرا سوال ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے روزہ کی حالت میں تیل لگانا یا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اور چوتھا حالت جنابت میں روزہ کا کیا حکم ہے؟ حضور تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے چند باتیں جو عرض کی ہیں، میں اپنی معلومات اور جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق اس کا جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے پہلی بات پوچھی افطار کی دعا کب پڑھی جائے اور افطار کب کیا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ افطار سے پہلے نہیں بلکہ افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ اور افطار کے بعد سے مراد یہ ہے کہ انسان کھجور کھا لے یا پانی پی لے ایک دو گھونٹ، اس کے بعد افطار کی دعا پڑھ لے۔ افطار کب کیا جائے تو اس کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ افطار سورج ڈوبنے کے بعد فوراً بغیر تاخیر کیے ہوئے افطار کیا جائے۔ اذان کا انتظار بہتر نہیں کہ ممکن ہے مائک خراب ہو اور آپ تک آواز نہ پہنچے اور آپ اسی انتظار میں تاخیر پر تاخیر کرتے رہیں، تو یہ تاخیر بہتر نہیں ہوگی۔ اوقات افطار و سحر اپنے پاس رکھیں اور وقتوں پر سحری کا ختم سحری بھی کریں اور وقت پر ہی افطار کا بھی آغاز کریں۔ ایک اور چیز پوچھی آپ نے، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن سحری جان بوجھ کر ترک نہ کی جائے، کیونکہ سحری پیارے آقا کی پیاری سنت ہے، اور کسی بھی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ محرومی ہے۔ ہمیں محرومی نہیں چاہیے، بلکہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے آقا کی اس محبوب سنت پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ مگر یہ کہ کبھی نیند لگ گئی اور وقت سحری ختم ہو گیا تو اب یہ نہ سوچے کہ ہم روزہ کیسے رکھیں گے۔ سحری پیارے آقا کی سنت ہے اور روزہ فرض ہے، تو سحری اگر چھوٹ گئی تو ایسا نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ ایک اور بات عرض کی آپ نے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا، خوشبو لگانا کیسا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا بال بنوا سکتے ہیں کہ نہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں۔ بغیر کسی کراہت کے روزے کی حالت میں تیل بھی سر پہ لگایا جا سکتا ہے، خوشبو بھی سونگھی جا سکتی ہے، ناخن بھی تراشے جا سکتے ہیں، بال بھی بنوائے جا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک بات اور آپ نے عرض کی کہ حالت جنابت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنے کے تعلق سے آپ نے جو پوچھا، میں یہ عرض کروں اپنی معلومات کے مطابق کہ حالت جنابت میں روزہ درست ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ شخص جس قدر جلد ہو سکے طہارت حاصل کرے، کیونکہ اگر وہ طہارت حاصل نہیں کرتا تو اس کی نمازیں چھوٹیں گی، اور قصداً نمازوں کے چھوڑنے سے وہ کیا ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لہذا جس پر غسل فرض ہو وہ فوراً طہارت حاصل کرے جس قدر جلد ہو سکے، کیونکہ ناپاکی بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل کی واقفیت کی توفیق بخشے۔